جیے گا اور پوری دنیا کب تک رہے گی؟ یہ دو اجل کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، ایک مدت مقررہ کا علم اللہ کو ہے، وہ قیامت کا علم ہے، وہ پورے عالم کی اور ہر چیز کی موت ہے، آسمان اور زمین اور سب، وہ ایک اجل ایک مدت مقررہ ہے، وہ موت ہے سب کی، اور ایک موت ہے انسان کی اپنی۔ تو ایک چھوٹی قیامت ہے، ایک بڑی قیامت ہے۔ چھوٹی قیامت وہ ہر آدمی کی موت ہے، وہ چھوٹی قیامت ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ جی ہاں، جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، کہ قیامت میں جو جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ اس کو نظر آئے گی اس کی موت پر۔ جی ہاں، جب تک زندہ تھا وہ نہیں دیکھتا تھا، اب اس کی نگاہ تیز ہو گئی۔ فبصرہ کالحدید، کہ جب موت کی بے ہوشی آئی اور موت آئی تو آدمی کی نگاہ تیز ہو گئی۔ پہلے سامنے کی چیزیں دیکھتا تھا، پیچھے کی نہیں دیکھتا تھا، اب بہت کچھ دیکھے گا۔ ہاں، کیوں کہ قیامت قائم ہو گئی۔ تو ہر آدمی کی موت اس کی اپنی قیامت ہے، اور ایک بڑی قیامت ہے جس کی تاریخ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یہ سب چیزیں اس لیے بتائی گئی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بھی ہے، ایک عالم اور بھی ہے، وہ ہے اصل، اس کو اللہ نے باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ آخرت کو باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ آخرت کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ اس کو بقا حاصل ہے، یعنی وہ باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ آخرت میں خیر ہے۔ دنیا میں فتنے ہیں، شر ہے، وہاں نہیں ہے، خیر ہے۔ جس کی آخرت بن گئی وہ خیر ہی خیر۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اپنی آخرت بگاڑی ہے تو وہ بھوگتے گا، ورنہ آخرت کہ بالآخرۃ خیر وابقا، کہ آخرت کیسی ہے کہ آخرت بہت اچھی ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، دنیا کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے دنیا دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں، تقسیم کر کے دیتے ہیں، تقسیم کر کے دیتے ہیں، کیوں کہ یہ پسند نہیں ہے۔ اور آخرت کہ اللہ کو آخرت پسند، تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم تو دنیا پسند کرتے ہو اور اللہ آخرت پسند کرتے ہیں، یوں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آخرت پسند ہے، اس لیے انبیاء کرام جو آتے تھے وہ آخرت کا رجحان پیدا کراتے تھے، آخرت کا رجحان پیدا کرتے تھے کہ آدمی اپنے دین میں پکا اس وقت ہوگا جب اس کا رجحان آخرت کی طرف صحیح ہوگا، نہیں تو دنیا کے دھوکے میں، دنیا کی زینت میں وہ آخرت کو کھو دیتا ہے، اس لیے وہ اس کی طرف توجہ دیتا تھا۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ فرعون کے خاندان کا ایک آدمی تھا مومن، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، بعد میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا اور اپنے قوم کو بھی کھلے لفظوں میں دعوت دی، اور دعوت دے کے یہ کہا کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، وہ شاہی خاندان ہے، اے میری قوم، یہ تو دنیا گزارے کی چیز ہے۔ متاع اس کو کہتے ہیں کہ آدمی فائدہ اٹھاوے پھر چھوڑ دے یا چھوٹ جاوے، جیسے میں ابھی کرسی پر بیٹھا ہوں، کام ختم ہو جائے گا تو کرسی پر اٹھنا پڑے گا۔ ہاں، فائدہ جتنی ضرورت ہے اتنا فائدہ، آگے نہیں ہے۔ کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ یہ دنیا تو گزارے کے لیے ہے، جتنی ضرورت اتنا فائدہ، یہ نہیں
کہ بیٹھے رہے تو بیٹھے ہی رہیں گے کہ نہ بیٹھنے کا وقت تک بیٹھیں گے پھر اٹھنا پڑے گا، کیونکہ گزارے کے لیے ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ یہ کہا اپنے قوم سے، کیونکہ قوم شاہی خاندان ہے، ان کو دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ فرعون دھوکے میں ہی کہتا تھا یہ ملک ہمارا ہے، علیہ سلی ملک کو مصر کا ملک دیکھ تو نہیں ہماری، وہ یہ تو تھوڑی دیر کا ہے۔ یہ کہا انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تو گزارے کی جگہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کیا ہے کہ وہ تو دار القرار ہے، وہاں تو رہنا ہی رہنا ہے۔ آدمی سفر سے لوٹ کر کے اپنے گھر پر آتا ہے، پھر کہیں نہیں جاتا، کیا کہ میرا گھر آ گیا، اب کہاں جانا ہے؟ سفر تو گھر پر آنے کے لیے کیا تھا۔ ایسا ہر آدمی مسافر ہے دنیا میں، وہ اپنے وطن پر جا رہا ہے۔ جی ہاں، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا سفر چالو ہو گیا آخرت کی طرف، آج 1 دن کا ہوا، 10 دن کا ہوا، 20 سال کا ہوا، 50 سال کا ہوا، 60 سال کا ہوا، اور اپنے آخر میں اپنا اسٹیشن اور تاریخ آئی تو اتر گیا۔ تو وہ یہی کہہ رہے کہ انبیاء کرام کہ ہاں یہی ہے کہ یہ گزارے کا سامان ہے، گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں آخرت دار القرار ہے، اس لیے آخرت کی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی آخرت کو سنبھالو، کیوں کہ وہی رہنے کی اور لوٹ کر وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، وہ دعا ہماری رہبری کے لیے ہے۔ ہاں وہ دعائیں مانگنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، اس کا مقصد مراد جاننا چاہیے۔ دعوت اور دعا اس کا تو جوڑ ہے، اس کا تو جوڑ ہے کہ دعوت کہ زندگی دینی بنے۔ دعوت کا مقصد ہوتا ہے کہ زندگی دینی بنے، اور دینی زندگی بنا کر اللہ سے مانگے، کیوں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کہ اللہ کا۔ ہاں لہ الملک ولہ الحمد، کلمہ توحید میں ہے کہ اللہ ہی کا ملک ہے، زمین ہو آسمان ہو اللہ کی ملکیت ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ اکیلا مالک ہے، باقی سب مملوک ہے۔ اللہ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ اکیلا استعمال کرنے والا ہے، باقی سب چیزیں استعمال ہونے والی ہیں۔ یہ توحید ہے، ایک اللہ ہے، وہی کرنے دھرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ مخلوق بھی اس کی، فیصلہ بھی اس کا، جو کہا کہ مخلوق بھی اس کی، فیصلہ بھی اس کا، وہ اپنے مخلوق میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ کسی کے لیے حیات کا فیصلہ کریں گے تو کوئی مار نہیں سکتا، کسی کے مرنے کا فیصلہ کریں گے کوئی بچا نہیں سکتا، کسی کے لیے نفع کا فیصلہ کریں گے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کسی کے لیے نقصان کا فیصلہ کریں گے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو، یوں کہا یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اس لیے جب سب اللہ کا ہے تو اللہ سے خیر مانگنی ہے۔ ہاں تو میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرا دین سنوار دے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا ہم کو سکھا رہی ہے، دعا ہم کو سکھا رہی ہے۔ نبی داعی ہے، دعوت بھی دے گا اور دعا بھی مانگے گا تاکہ لوگ دعوت قبول کر کے دعائیں سیکھ کر کے اللہ سے مرادیں مانگے، اللہ سے اپنی مرادیں پوری کرواوے۔ ہاں تو دعا مانگی، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے
اے اللہ میرا دین سنوار دے، کیونکہ آدمی کا دین بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ ہاں، اس کا دین بگڑا کہ سب کچھ بگڑا، کہ دین بگڑنے کے بعد کوئی صحیح بدلہ نہیں ملے گا۔ دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ۔ دین عربی کا لفظ ہے دال یا نون، دین، کہ دین کا ترجمہ ہے بدلہ۔ مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں اس کا ترجمہ دیکھنا کہ روز جزا کا مالک، یعنی بدلہ والے دن کا مالک، بدلہ والا دن قیامت کا ہے، وہاں آدمی کو بدلے ملے۔ تو دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ، یہ تو اس کا لغوی ترجمہ ہے کہ لغت میں دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ، اور اصطلاح میں کہ دین وہ طریقہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو دیتے ہیں، وہ دین حق ہے، اس میں صحیح عقیدے ہوتے ہیں، صحیح اعمال ہوتے ہیں۔ دین میں کیا ہوتا ہے؟ صحیح عقیدے ہوتے ہیں کہ اللہ کو صحیح ماننا، آخرت کو صحیح ماننا، قبر، قیامت، جتنی باتیں غیب کی ہیں اس کا یقین کرنا اور اپنے عمل کو صحیح کرنا، یہ دین ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دو چیزوں کے ساتھ، بالہدی ودین الحق، کہ ہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، یعنی صحیح عقائد کے ساتھ، صحیح اعمال کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، اللہ کو کیسا ماننا، آخرت کو کیسے ماننا، نبیوں کو کیسے ماننا، جنت جہنم کو کیسے ماننا، یہ چیزیں غیب کی ہے، اس کو صحیح ماننا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو وہ بھی ہم کو سکھایا، اور ان چیزوں کو صحیح مان کر اپنی زندگی صحیح گزارنے کے لیے کیا کیا اعمال کرنا وہ بھی سکھایا۔ دین حق، کہ اللہ نے اپنے نبی کو صحیح عقیدوں کے ساتھ اور صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو ہم کو اللہ نے، میں نے کہا، دین دیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اصلح لی دینی، یا اللہ میرا دین سنوار دے، کہ میرا ایمان، میرا یقین صحیح ہو جائے۔ یہ پہلا سبق ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو صحیح کرنا ہے، کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کا یقین، اور اللہ کا خوف، یقین بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ یقین صحیح ہوگا تو زندگی صحیح یقین کی وجہ سے اطاعت پر جائے گی، کہ اللہ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جنت جہنم سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عمل کا بدلہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب اس کا یقین صحیح ہوگا تو زندگی اطاعت پر جائے گی۔ اس لیے کہا یقین صحیح کرو کہ سب کچھ اللہ سے ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس یقین کے بعد جو جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آوے، انفرادی، اجتماعی، اسے پوری کرو، اسے پوری کرو۔ وہ اجتماعی اور انفرادی ذمہ داریاں ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے سمجھنے کے لیے تو عقل دی اور رہبری کے لیے نبی بھیجا، رہبری کے لیے نبی بھیجا، ہم کو عقل دی کہ سمجھو۔ جانور میں عقل نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا، وہ نہیں سمجھتا، نہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، پھر عقل کے بعد ہم سے اللہ مخاطب ہوئے ہیں۔ عقل آنے کے بعد خطاب ہوتا ہے، جب تک نابالغ ہوتا ہے یا مجنون ہوتا ہے تو اللہ کا خطاب نہیں ہوتا، اس پر کوئی حکم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نابالغ ہے، یہ مجنون ہے، عقل نہیں ہے، اس لیے خطاب بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے اس کے لیے، مجنون ہے، مرفوع القلم میں اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے، یہ پاگل ہے۔ اس طرح بچہ ہے، اس میں بھی عقل نہیں ہے، لیکن اب عقل آ گئی، ہاں یہ اپنے کاموں کو سمجھتا ہے، نفع نقصان کو دیکھنے لگا ہے، کہ اب اللہ کی طرف سے بھی ذمہ داریاں آئے گی۔
تاکہ اس کی دنیا سمر جائے، اس کی آخرت بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق صحیح کرے۔ تو عقل دینے کے بعد وحی آتی ہے نبیوں والی، وہ نبیوں پر آتی ہے، وہ ہر عقل والے کو خطاب کرتے ہیں، ہاں ہر عقل والے کو خطاب کرتے ہیں اور اس کو زندگی کی ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ تبلیغ۔ نبی اسی کی تبلیغ کرتے تھے کہ تمہاری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ ایک تو ہے زندگی کی حاجتیں، ضرورتیں، اس کی تبلیغ نہیں ہوتی، وہ تو خود ہی سمجھتا ہے زندگی کی کیا ضرورت ہے، زندگی کی کیا حاجت ہے، زندگی کی کیا راحت ہے، اس کی تبلیغ نہیں ہوتی، وہ تو خود آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بنا لیتا ہے۔ لیکن زندگی کی کیا ذمہ داری ہے تاکہ نتیجہ اچھا آئے، وہ ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے نبی بھیجا گیا۔ ہر زمانے میں آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ آخری نبی کو آخری پیغام دیا ہے، اب کسی پیغام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیغام مٹے گا نہیں، یہ رہے گا، اس کو بھلایا نہیں جائے گا، اس کو بدلا نہیں جائے گا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، یہ رہے گا۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے تاکہ بندوں کی ذمہ داریاں ان کے سامنے آتی رہے، اس لیے تبلیغ کا حکم دیا کہ حکم تو آ چکے ہیں، اب تبلیغ کرو، یعنی اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالو اور دوسروں کو بھی سنبھالنے کے لیے دعوت دو، تاکہ سب کی زندگی کا ایک ہی رخ ہو جائے۔ سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو، تو سب کی زندگی کا تعلق اللہ سے، اس کی عبادت سے ہو جائے، یہ زندگی کی ذمہ داری ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں بنایا ہے کہ مال ہمارا ہے، جان ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے، جو چاہے کرے، کہ نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو ذمہ داری دی ہے، ایمان دیا تاکہ امانت دار بنے۔ ایمان کا اور امانت داری کا جوڑ ہے، ہم کو ایمان دیا تاکہ ایمانداری سے کام لیں، ایمانداری سے رہیں، امانت داری سے رہیں، یعنی خدا کا خوف رہے اور حقوق